اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الادعیۃ النوم والاستيقاظ یعنی سونے اور جاگنے کی دعاؤں کا باب، دوسرا دن۔ ایک مومن جو ہدایت الہی کے تحت اپنا نظام زندگی استوار کرتا ہے، اسے ہر وقت اللہ سے توفیق اور استطاعت طلب کرنے کی ضرورت لاحق رہتی ہے، اور لاتعداد شیاطین سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے ہر لمحہ جذبہ اطاعت اور عبودیت کا وافر اسلحہ درکار ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت محتاجی کا دامن خدائے برتر کی بارگاہ میں پھیلائے رکھتا ہے، اس کی عظمت اور تقدس کا بار بار واسطہ دے کر اور اپنے کمزور اور ناتواں ہونے کا بار بار اعتراف کر کے اس کی رحمت کو جوش دلاتا ہے۔ یہ سلسلہ صبح و شام، سفر ہو یا حضر، مسجد ہو بازار، بیداری و خواب، مسرت ہو یا غم، تنہائی ہو یا جلوت، غرض ہر حالت میں جاری رہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور یا بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا، اور جو دعا محض لقلق زبان کی وجہ سے صادر ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آج کی حدیث نمبر 44 ان حفصۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یرقد وضع یدہ الیمنی تحت خدہ ثم یقول اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک 3 مرات، رواہ ابو داؤد۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے: یا اللہ، جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔